بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 247 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب القسمت سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ ان چیزوں کا ذکر کریں گے کہ جن کا تقسیم کرنا جائز ہے اور جن کا تقسیم کرنا جائز نہیں۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ 5 مسائل ذکر کریں گے، یعنی 5 چیزوں کی تقسیم سے متعلق احکام ذکر کریں گے۔ میں سے ہیں قسمت ما يحتمل النفع والضرر، پہلی قسم ان چیزوں کی تقسیم کی ہے جو نفع اور ضرر دونوں کا احتمال رکھتے ہوں۔ یا تو ان چیزوں کی تقسیم سراسر نفع ہی کے لیے ہوگی، یا ان چیزوں کی تقسیم سراسر ضرر ہی کو مستلزم ہوگی، یا بعض شرکاء کے لیے باعث ضرر اور بعض شرکاء کے لیے باعث نفع ہوگی۔ دوسری قسم قسمت القیمیات والمثلیات والمعدودات والمزروعات، قیمتی چیزیں، مثلی چیزیں اور معدودی اور مزروعی چیزوں کی تقسیم ہے۔ یہ چونکہ جائز ہے، اس میں کسی قسم کا حرج نہیں۔ تیسرا مسئلہ قسمت المنقول المتفاوت تفاوتا فاحشا، ایسی منقولی چیزوں کا تقسیم جن میں بہت زیادہ فحش تفاوت ہو، مثلا غلام ہے، بکریاں ہیں وغیرہ ذالک۔ تیسری قسم قسمت ما لا يخلو تقسیمہ عن ضرر، ایسی چیزوں کی تقسیم کہ جس کا تقسیم ایک نوع ضرر سے خالی نہ ہو، یعنی اس میں کچھ نہ کچھ ضرر ضرور پہنچتا ہو، جیسے کہ حمام اور روحا وغیرہ ذالک ہے۔ اور قسمت غیر المنقول المتفاوت تفاوتا فاحشا، غیر منقولی چیزوں کی تقسیم جن میں تفاوت فاحشہ ہو، ایسی چیزوں کی تقسیم کا حکم آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تفصیلاً جانتے ہیں۔ عزیز طلبہ، تو آنکھتے ہی کتاب کی طرف سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ وَقُسِمَ بِطَلْبِ أَحَدِهِمْ لَمْ يَنْتَفَعَ كُلٌّ بِنَصِيبِهِ وَإِنْ تَضَرَّرَ الْكُلُّ لَمْ يُقْسَمْ إِلَّا بِرِضَائِهِمْ وَإِنْ انْتَفَعَ الْبَعْضُ وَتَضَرَّرَ الْبَعْضُ لِقِلَّةِ حَظِّهِ قُسِمَ بِطَلَبِ ذِي الْحَظِّ الْكَثِيرِ فقط۔ وَقُسِمَ بِطَلْبِ أَحَدِهِمْ سے مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر شرکاء میں سے ہر ایک اپنے حصے سے بعد القسمت فائدہ حاصل کر سکتا ہو تو شرکاء میں سے کسی ایک کی درخواست پر قاضی اس زمین کو تقسیم کر دے گا، کیونکہ تقسیم میں مطالبہ کرنے والے کی تکمیل منفعت ہے اور تقسیم ان کا حق ہے، لہذا قاضی پر اب اس کے مطالبے کے بعد تقسیم کرنا یہ واجب ہوگا۔ بھئی عزیز طلبہ، یہ بات یاد رکھیں کہ تقسیم یہ تکمیل منفعت کے لیے ہوتی ہے، لہذا جو بھی تکمیل منفعت کا مطالبہ کرے تو قاضی پر لازم ہے کہ اس مطالبے کے پر ان کے درمیان وہ زمین تقسیم کرے۔ تو فرماتے وَقُسِمَ بِطَلْبِ أَحَدِهِمْ، شرکاء میں سے کسی ایک کے مطالبے پر زمین تقسیم کر دی جائے گی۔ لَمْ يَنْتَفَعَ كُلٌّ بِنَصِيبِهِ، اگر تمام شرکاء اپنے اپنے حصے سے فائدہ حاصل کرنے پر بعد تقسیم قادر ہوں۔ وَإِنْ تَضَرَّرَ الْكُلُّ، اور اگر بعد تقسیم تمام شرکاء اپنے زمین سے اپنے حصے سے فائدہ حاصل کرنے پر قادر نہ ہو بلکہ ان کو تقسیم سے ضرر پہنچتا ہو، یعنی تقسیم و تکمیل منفعت کا سبب نہ بنے بلکہ تفویت منفعت کا سبب بنے، تو اس صورت میں لم یقسم، قاضی بعض حضرات کے مطالبے پر وہ زمین تقسیم نہیں کرے گا، یعنی وہ زمین ان کے درمیان تقسیم نہیں کی جائے گی
ایک یا دو شریکوں کے مطالبے پر الا برضائہم جب تک کہ تمام شرکا تقسیم پر راضی نہ ہوں۔ اس پر بھی اعتراض ہوگا کہ اگر تمام شرکا تقسیم پر راضی ہیں اور یہاں تقسیم تکمیلی منفعت کے لیے نہیں تفویضی منفعت کے لیے تو پھر بھی کیوں قاضی پر لازم اس کے تقسیم؟ تو جواب یہ ہے کہ بھئی یہ ان کا حق ہے، ان کے حق کی وجہ سے ہم نے قاضی پر پابندی لگائی تھی کہ وہ ان کے درمیان تقسیم نہ کرے تاکہ ان کی منفعت فوت نہ ہو، لیکن اگر یہ خود اپنا منفعت فوت کرنا چاہتے ہیں تو اس میں پھر قاضی کا کوئی قصور نہیں، قاضی حکم کا پابند ہوگا کہ ان کے درمیان وہ زمین تقسیم کر دے۔ وَإِن تَضَرَّرَ الْكُلُّ اگر سب کو تقسیم سے ضرر پہنچے لم یقسم تو زمین تقسیم نہیں کی جائے گی الا برضائہم مگر تمام شرکاء کی رضامندی سے۔ وَإِنِ انْتَفَعَ الْبَعْضُ وَتَضَرَّرَ الْبَعْضُ لِقِلَّةِ حَظِّهِ قُسِمَ بِطَلَبِ ذِي الْكَثِيرِ فقط۔ یہ تیسری صورت ذکر فرما رہے، پہلی صورت کیا تھی کہ سب کو نفع پہنچا، دوسری صورت کہ سب کو ضرر پہنچتا، تیسری صورت بعض کو نفع پہنچتا ہے اور بعض کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو اب یہاں پر جس شخص کو نقصان پہنچے وہ اگر تقسیم کا مطالبہ کرے اور جس کو تقسیم سے فائدہ ملتا ہے وہ مطالبہ نہ کریں تو فرماتے ہیں اس شخص کے مطالبے پر وہ زمین تقسیم نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ اس مطالبے میں یہ متعنت ہے اور یہ ضدی ہے، اس لیے کہ تقسیم سے اس کا کوئی فائدہ نہیں، پھر بھی یہ تقسیم پر جو ہے وہ تلا ہوا ہے اور تقسیم کے لیے قاضی کو مجبور کر رہا ہے۔ ہاں جس کا حصہ زائد ہے، جس کو بعد تقسیم اپنے حصے سے کامل منفعت ملتی ہے، تکمیلی منفعت ہو رہی ہے، تو وہ اگر مطالبہ کرے تو اس کو مطالبے کا حق ہے کہ اس کا جو حصہ ہے وہ اس کو الگ کر کے دے دیا جائے۔ اس پر اعتراض ہوگا کہ اس کا حصہ ہم اگر الگ کریں گے تو دوسرے شریک کو بعد تقسیم اس کے حصے سے ضرر ہوگا، اس کو تو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، تو لہذا اس کا حصہ بھی الگ نہیں کرنا چاہیے۔ تو جواب یہ ہے کہ ایک صاحب حق کو اس کے حق دے دینا یہ ضروری ہوتا ہے، گرچہ اس کو حق دینے سے دوسرے شخص کے حق کو نقصان پہنچتا ہو، تو دوسرے شخص کے حق کو خود بخود نقصان پہنچ رہا ہے، یہ تو پہنچا نہیں رہا، لہذا دوسرے شخص کو ضرر سے بچانے کے لیے اس کو ہم حق نہ دے تو یہ بات ٹھیک نہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں وَإِنْ انْتَفَعَ الْبَعْضُ اگر بعض شرکاء کو نفع ہو وَتَضَرَّرَ الْبَعْضُ اور بعض شرکاء کو ضرر پہنچے تقسیم سے لقلت حظی اس کے حصے کے کم ہونے کی وجہ سے قسم بطلب ذی الکثیر فقط تو جو اس کا حصہ زائد ہے جس کو تقسیم سے فائدہ ملتا ہو تو صرف اسی کے مطالبے سے وہ زمین تقسیم کر دی جائے گی، ذی القلیل کے مطالبے سے تقسیم نہیں کی جائے گی۔ وَيُقْسَمُ الْعُرُوضُ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ان منقولی چیزوں کے تقسیم کا حکم ذکر فرما رہے ہیں جن منقولی چیزوں میں زیادہ تفاوت نہ ہو بلکہ جن سے واحد سے وہ تعلق رکھتے ہوں۔ تو ایسی منقولی چیز جو جن سے واحد سے ہو اگر ان میں سے کوئی ایک تقسیم کا مطالبہ کرے تو ایسے چیزوں کو تقسیم کر دیا جائے گا ایک شریک کے مطالبے پر بھی، اور اگر ان کے درمیان تفاوت ہو، تفاوت فاحشہ ہو تو پھر تقسیم کے لیے ضروری ہے تمام شرکاء کی رضامندی، اس لیے کہ تفاوت فاحشہ کی صورت میں وہ صرف افراز نہیں ہوتا تقسیم بلکہ مبادلہ بھی ہوتا ہے، اور مبادلہ میں تمام کی رضامندی یہ ضروری ہوتی ہے۔ وَيُقْسَمُ الْعُرُوضُ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ اور فرماتے ہیں سامان تقسیم کر دی جائے گی من جنس واحد اگر وہ عروض ایک ہی جنس سے ہوں، وَلَا يُقْسَمُ الْجِنْسَانِ وَالْجَوَاهِرُ وَالرَّقِيقُ فرماتے ہیں مختلف الجنس عروض کو تقسیم نہیں کیا جائے گا، والجواہر اسی طرح جواہرات کو بھی تقسیم نہیں کیا جائے گا، والرقیق اور غلام کو بھی کہ ان کے درمیان بھی جو ہے تفاوت فاحشہ ہوتا ہے، والحمام اور حمام کو، والبئر اور کنویں کو، والرحا اور پنچکی کو، الا برضائہم مگر تمام شرکاء کے رضامندی سے ہی تقسیم ہوگی، ان کے تمام شرکاء کے رضامندی کے بغیر یہ چیزیں تقسیم نہیں کی جائے گی۔ عروض
جو مختلف الجنس کے ہوں یا جواہر اور رقیق، ان کو تو اس لیے تقسیم نہیں کیا جائے گا کہ یہ ان میں نے بتا دیا کہ مبادلے کا معنی اغلب ہے، غالب ہے، لہذا تمام کی رضامندی ضروری ہے۔ اور حمام اور بئر اور روحا جو منقول غیر منقولی ہے، ان کو کیوں تقسیم نہیں کیا جائے گا؟ وجہ یہ ہے کہ بعد تقسیم یہاں پر منفعت فوت ہو رہی ہے، تو لہذا جب تمام شرکا شریک نہ ہو، تمام شرکا مطالبہ نہ کرے تقسیم کو، اس وقت تک ان کو بھی تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ دور مشترکۃ او دار وضیعۃ او دار وحانوت۔ صورت مسئلہ یہ عزیز طلبہ کہ اگر 3 یا 4 یا 5 گھر چند شرکا کے درمیان مشترک ہے، 4 گھر 5 شرکا کے درمیان مشترک ہے، تو اب ان 5 گھروں کو 4 شرکا کے درمیان تقسیم کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ ان کے تقسیم کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر گھر کو الگ الگ طور پر تقسیم کر دیا جائے، یا تمام گھروں کی قیمت لگا کر باعتبار قیمت وہ ان کے درمیان تقسیم کر دی جائے۔ او دار وضیعۃ، اسی طرح اگر ایک گھر اور ایک پلاٹ ہے، اس میں چند لوگ شریک ہیں، تو ان کی تقسیم کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ تو ان کی تقسیم کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ گھر کو الگ تقسیم کیا جائے اور زمین کو الگ تقسیم کر دی جائے۔ او دار وحانوت، اسی طرح گھر اور دکانیں ہیں، تو ان کی تقسیم کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ گھر الگ تقسیم کر دی جائے اور دکان الگ تقسیم کر دی جائے گی، یعنی الگ الگ ان کی تقسیم ہوگی۔ یہ اصل تقسیم کا طریقہ کار ہے۔ قسم کل علی حدۃ، ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ طور پر تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ تو اصولی طور پر ہے۔ اب اگر 5 گھر ہے 4 بھائیوں کے درمیان، اب اگر وہ راضی ہوتے ہیں ایک گھر کسی بھائی کو چھوڑنے کے لیے، کسی شریک کو چھوڑنے کے لیے، یا ایک کے پاس گھر ہے دوسرے کے پاس زمین ہے، دونوں آپس میں متحد ہو جاتے ہیں کہ چلو گھر میں رہو گے، زمین آپ کی ہو گئی، یا گھر اور دکان ہے، ایک گھر لینے پر راضی ہوا دوسرے دکان لینے پر راضی ہوا، خود آپس میں انہوں نے تقسیم کر لی، تو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن جب قاضی کی عدالت میں جائیں گے، قاضی سے تقسیم کروائیں گے، تو قاضی کے لیے ضروری ہے کہ تقسیم جو ہے وہ اصول شرع پر، اور اصول شرع یہی ہے کہ ہر ایک کو الگ الگ طور پر قیمت لگا کر تقسیم کر دی جائے۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے 5 مسائل پڑھے ان چیزوں سے متعلق کہ جن کو تقسیم کیا جائے گا اور کن چیزوں کو تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ آپ حضرات ان مسائل کو خوب غور سے سنیں، خلاصہ سنیں، سمجھے، یاد کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔